جی پلیز گو اہیڈ جی. اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی نیوٹیک جو ہے وہ کورسز آفر کر رہی ہے، اور یہ کیونکہ لائکلی ہے کہ 15 فیبرری تک یہ کورسز آفر ہو جائیں گے، تو ان ویری شارٹ ٹائم ایک اپرچونٹی ملی سی آئی ٹی کو کہ وہ پنڈی کے اندر ایک اپنے جو مجوزہ اس وقت جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے سینٹر، اس کے اندر ٹریننگ کروا سکتے ہیں. تو ابھی جو پہلا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ویکینسیز اویلیبل ہیں وہ 150 ہیں، اور کوئی بھی آرگنائزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتی کہ وہ 150 لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے اور انہیں جو وہاں رہنے کی اور کھانے کی ساری فیسلٹیز دیں، کیونکہ اس سے ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے. تو اس کے لیے جو چیز تجویز ہے، جو تجویز کردہ وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ناٹ آن دس کورسز، باقی کورسز کے لیے ایک ایسا میکنزم وضع کیا جائے جس کی وجہ سے سب کیمپسز پورے پاکستان میں اویلیبل ہو جائے، اور جو آئندہ آنے والے کورسز ہیں کیونکہ یہ اسپیشل ایریا میں ٹریننگ کروا رہے ہیں، اس کے بہت ساری فیکلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے اور بہت سارے ایکسپرٹس بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو جو پہلا کورس جو فیبرری سے شروع ہو رہا ہے، اس میں اس کو اپرچونٹی گردانا جائے اور ان کو وہ تجربات جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا جو جن چیزوں کی ضرورت ہمیں بعد میں آئے گی، ان ساروں کو ہم ایسے طریقے سے اس کو ایکسپیریمنٹ کریں تاکہ اگلے کورس سے پہلے سب لوگ تیار ہوں کہ کیسے کرنا ہے. تو اس میں کیونکہ جو ماڈل یہاں ڈیجیٹل پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ایز اے پارٹنر کے طور پہ. تو ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے خواب اور خواہشات تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تجویز یہ ہے کہ پہلے تو اس دفعہ جو کورس کنڈکٹ کروایا جائے اس میں کوشش کی جائے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو کہ ایک آؤٹ کم ایسی دیں کہ ایک وہ جو بہار کا موسم ہے وہ یہاں پہ ہم قائم کر سکیں. تو پہلے لوگوں کی سلیکشن کے لیے جو پہلی تجویز تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ایڈورٹائز کیا جائے اور ان لوگوں تک پہنچا جائے جو کہ لوگ اس میں دلچسپی رکھیں گے یا ان کی دلچسپی کو پیدا کیا جائے. سیکنڈ سٹیپ اس میں یہ تجویز تھا کہ ان لوگوں کو سلیکشن سے پہلے 1-2 زوم میٹنگز کر کے ان لوگوں کو ہم تیار کر لیں کہ وہ ان کے ساتھ انٹرویو میں کیا ہوگا اور what is stored for them، ان کے لیے فیوچر میں کیا چیزیں اس کورس کے لیے ان کے لیے ہیں. تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انٹیک آپ کی بہت اچھی ہو. سیکنڈ چیز میں کی ہے کہ وہ لوگ موٹیویٹ رہیں اور یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں وہ لوگ کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایفرٹ لگانی ہے، اپنا پیسہ لگانا ہے. یہ میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، ٹو ایکوائر سم تھنگ، اور ان کے پاس ایک ایسا اسکل آ جائے گا جو پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اور جب یہ ٹیم تیار ہو جائے گی تو پھر ان میں سے جو لوگ اپنے اپنے شہروں میں جانا چاہیں گے تو وہ ان لوگوں کو اسسٹ کر سکیں گے آئندہ کورسز چلانے کے لیے. تو یہ تو ایک سائیڈ آف دی تجویز تھی جو کہ محدود تھی اس کورس کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو تجویز پیش کی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے یہاں پہ جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ وہ انہیں وہاں پہ وہ کورسز رن کرنے، وہ فیسلٹی اسٹیبلش کرنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو. تو اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ والی ٹیم تجربہ بھی رکھے گی پہلے کورس کی اور یہ بھی تجربہ رکھے گی کہ انہوں نے پڑھانا کیا ہے اور کیسے لوگوں کو پڑھانا ہے، تو وہ ان سینٹرز کی تیاری کروائے کہ آپ نے اسٹیبلش کیسے ہونا ہے، آپ کے کون کون سے پوائنٹ پہ کس نے کس طریقے سے کولیبریٹ کرنا ہے. تو میں بھی جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ کسی انویسٹر کو لے آئے. تو جگہ جگہ نیوکلیس بن جائیں گے پورے پاکستان میں جو فلی کیپیبل ہوں گے. اور کیونکہ سب سے بڑا جو رول اس میں وہ ڈیجیٹل پاکستان میں ہے، وہ نیوٹیک کے ساتھ ان لوگوں کو رجسٹر بھی کروا سکیں گے، وہ اپنا کاروبار بھی قائم کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ایک پروسیس کو ٹریگر کرنے کی ضرورت ہے.
सारे काम डिजिटल पाकिस्तान न कर सकता है, न करने चाहिए। इसमें जो जो ज्वाइन करे और जिस अपने प्रोपोर्शन से, जिस तनासब से वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, उससे उनके पास उतने मौके पैदा होने चाहिए कि वो अपना रोजगार भी कमाए, और ऐसी फजा कायम करें कि जहाँ पे वो काम अपने लिए कर रहे हो लेकिन फायदा पूरे पाकिस्तान को हो रहा हो, उस इलाके के लोगों मकीनों को हो रहा हो, वहां के बेरोजगारों को हो रहा हो। तो ये एक शमा है जो कि मतलब डिजिटल पाकिस्तान ने जो रोशन की थी किसी जमाने में, अभी वो टाइम है कि इस फसल को काटा जाए और इसके जो समरात हैं वो आम बंदों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया सर, इजाजत हो तो एक सेकेंड। अब मैं चाहूंगा कि सब लोग सवालात करें, लेकिन फॉर्मेट ये होगा, आप सवाल करेंगे क्लैरिटी के लिए। इस सेशन को रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ा जरूरी है क्लियर होना। आप हर आदमी सवाल करेगा, छोटा सवाल करेगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, सवाल करेगा और नबी साहब का जवाब देंगे। ओवर टू ऑल ऑफ यू। सर, मैं थोड़ा सा नए जो हमारी टीम मेंबर्स आए हैं कुछ, उनको पिछले सेशन की वजाहत कर दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नेवटेक की जो ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है मोहतरम जाफरी साहब को, उस हवाले पे गुफ्तगू हो रही है। और आज चूंकि नवीद साहब आ गए हमारे ग्रुप में, तो उस पर उनसे काफ़ी सारी अच्छी गुफ्तगू हुई है, जिस पर उन्होंने फरमाया कि इसका स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में जो मैंने देखा है 4 चीज़ें, उसमें जो स्ट्रेंथ हमारी बन रही है कि वो जाफरी साहब के पास जो एकेडमी की अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स तक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अपॉर्चुनिटी है वो ये कोर्सेज है, ख़ास तौर पे डिजिटल, साइबर और अमेजोन की जो ख़ास कोर्सेज है, इसका हमें मौका दिया गया है। जो वीकनेस अगर मुझे कुछ नज़र आती है तो इसके लिए हमें देखना होगा कि जाफरी साहब के पास इतनी मजबूत टीम हो कि वो काफ़ी इस टीम को, इस ट्रेनिंग को डिलीवर करेगी। और उसमें जिस तरह जाफरी साहब ने से कहा कि नवीद साहब भी बहुत अच्छे हैं और वो इस तरह की ट्रेनिंग के साथ साथ एक मोटिवेशन भी देंगे उन स्टूडेंट्स को कि जो कि जाके अपने फील्ड में हमारे लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन मददगार माउन साबित होंगे। और थ्रेट अगर कुछ ही है तो वो ये हो सकता है कि हमने अगर प्रॉपर सिलेक्शन नहीं की, जिसका कि सिलेक्शन का प्रोसीजर नवीद साहब ने बता दिया है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ये होना चाहिए कि वो पहले तो DIC के थ्रू वो बच्चे रिक्रूट हो, वहाँ पे उनका एक प्री जो उसका एडमिशन का इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए और पता चल जाए। और फिर तीसरी चीज़ है कि उनको यहाँ पे हमने फैसिलिटेट क्या करनी है, ये प्रोसेस है। और फिर उनको इस तरह से वेल इक्विप्ड किया जाए, जो एक लफ्ज़ कहा था ना कि एटम बम उनको बना दे, हम उनको इस कदर वो अपने शोबे का मजबूत बना दे, उनको वेल इक्विप्ड कर दें और जहनी तौर पर उनको वो एक थॉट हम उनको दे दें कि वो जाके अपने 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 शोबे में, अपने अपने इलाकों में और अपने अपने DIC में बेहतरीन काम कर सकेंगे। तो ये बात सामने आई है कि जी ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस उनका हो जाए और दानिश साहब उसके लिए बेहतरीन एक मीडिया का किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे तमाम DICs के थ्रू इन कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे बच्चों का दाखिला पहले DIC में हो, फिर उनका एक इंटरव्यू हो जाए, फिर इसको उनको इस ट्रेनिंग के लिए लाया जाए। ट्रेनिंग के लिए ये बता दिया जाता है आपको कि वहाँ यहाँ इस्लामाबाद में उनको ठहरने की तो सहूलत मैसर होगी, सिर्फ कुकिंग अरेंजमेंट, अपने फूड का इंतजाम उन्होंने मिलजुल के आपस में करना होगा। और जब वो एक सोच लेकर आएंगे कि वो एक बेहतरीन जो फ्यूचर का इल्म है वो हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन सोच के साथ आएंगे और अच्छी सोच लेके यहाँ से जाएंगे। तो मैं अपने तमाम जो नए लोग आ गए उनको भी बता रहा हूँ कि अब तक हमारी इस मौजू पे ये गुफ्तगू हो गई है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अच्छा, जब हम पहले सेशन में अपने ट्रेन टू ट्रेनर ग्रुप पे तैयार कर लेंगे इन बच्चों को, तो बाद में ये वहीं से जहाँ से ये DIC से रजिस्टर होकर आए थे वहीं पे वापस जाके अपने उन्हीं कैंपसेस को बेहतरीन तरीके पे तैयार करेंगे। तो अगला नेवटेक 4th जुलाई का जो सेशन होगा उसमें हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें हमें ज़्यादा मौका मिल जाएगा। इसके बाद मैं अपने दावत देता हूँ अपने नए दोस्त को, जो इस पर कोई मजीद कोई सवाल करना चाहे या पूछना चाहे या उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहे तो अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया। जी आजम साहब। जी सर, माशाल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट है। लोगों के जो इंतजार था उसको अल्लाह ताला ने
جو ہے نا وہ امیدوں سے بھرا ہے. سر کی کاوش اور سر فرما رہے تھے کہ یہ کس طرح ملے ہیں کورسز مجھے نہیں پتا, لیکن ہمیں یقین ہے کہ سر کا یہ جو 10 دن کا ٹور تھا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے, سر نے تقریباً 8 ڈسٹرکٹس میں جہاں گزرے ہیں, سر نے سوشل اور اکنامک معاملات کو ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کیا ہے. وہ ایجوکیشن کا, اکیڈیمیا کا ہے, گورنمنٹ کا ہے یا بزنس کا, جہاں بھی سر ٹھہرے ہیں, یا یہ لا انفورسمنٹ والے ادارے ہیں, تو وہاں یا سوشل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں یا اکنامک ہوئی ہیں. تو وہ جو گیپ تھا میرا خیال ہے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس پلیٹ فارم کو یا تو بات کی ہے ای کامرس کی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی, جس میں فرانزک کا ہے یا سائبر سیکورٹی کا ہے. تو یہ 6 کورسز کا ڈیجیٹل پاکستان کو مل جانا ایسے ہی ہے کہ سر کے جو وزٹ کے بعد کسی ادارے نے جو سر کو دیکھ رہا تھا ایکٹیویٹی کو, ورکنگ کو, انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اور الحمدللہ یہ پہلی کاوش ہے, پہلا قطرہ ہے. اب ہم لوگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ڈی آئی سیز میں, آر آئی سیز میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو کس طرح گریب کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ صرف 6 کورسز نہ ہوں بلکہ 6 آؤٹ ریچ ہوں, ہر جگہ پہ 6 کورسز ہوں. اور یہ ڈیجیٹل پاکستان کا جو گیپ والا ویژن تھا کہ ہم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جہاں لوگوں کو ہم فری ایجوکیشن دے سکیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے دے سکیں, پھر وہاں جاب اپرچونٹی کا دے سکیں, تو یہ اس کا سٹارٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اپنے اپنے ایریے سے لوگ جائیں اور پھر وہاں آ کے کام کریں, اور اگلا جو بیچ ہو وہ ہمارے ایریے کے آؤٹ ریچ ہوں, سب کیمپسز ہوں, ایس ڈی اکیڈمی کے, سی آئی ٹی کے اور سائبر سیکیورٹی کے. تو ایک تو سر یہ دوسری یہ کہ جو ہماری ٹیم آلریڈی بن چکی ہے, جو لوگ پچھلے 2 سال میں ہمارے اس پلیٹ فارم سے آتے رہے ہیں, جس طرح سفیان لوگ ہیں یا یاسر لوگ تھے, ان کو بھی ہمیں اس اپرچونٹی میں ایڈ کر کے وہاں سے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے کہ اویئرنیس ہو کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے, اپنے اپنے آفس سے, ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو, حلقہ آباد سے, اس 2 جو مین ایمرجنگ ہمیں جو ملے ہیں کورسز, یہ ڈیجیٹل فرانسک کا اور سائبر سیکورٹی کا, کیونکہ باقی کورسز تو ایریے میں چل رہے ہیں. ان 2 کورسز کے لیے ہم اپنی ٹیم پرانی جو ہمارے 2 سال لوگ آئے ہیں, سیکھ کے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے ہیں, تو وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. جی عمار یاسر صاحب, عمار یاسر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نوی صاحب سے اگر آپ نے کوئی سوال کرنے سلسلے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ نوی صاحب نے کافی اچھا پلان اس کا چاک آؤٹ کر دیا ہے کہ اب ہم بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرینتھ میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. ٹیم ہمارے پاس وہ بہت اچھی ہے اور اپرچونیٹیز بہترین ہے ماشاءاللہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا ہے اور ان بچوں کے لیے راستہ بنایا ہمارے ذریعے سے کہ جو کہ اپنے لیے مستقبل بہتر بنا سکیں گے, اپنی کوشش کر سکیں گے اور نئے نئے مواقع پیدا کر سکیں گے اپنے دوستوں کے لیے. ساجد صاحب, ساجد حسین صاحب, آپ فرمائے سلسلے میں. یہ آئیڈیا سر بہت اچھا ہے کہ ڈی آئی سی کے ذریعے سے ان بچوں کو اس میں انڈکٹ کیا جائے, وہیں سے ان کا انٹرویو سلیکشن لیا جائے اور انشاءاللہ اس گروپ کو اسی طریقے سے تشکیل دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. پھر وہ ان اپنے اپنے ڈی آئی سی سے رابطے میں رہیں گے اور واپس جانے کے بعد پھر بہتر کام کر سکیں گے ان یونٹس کے ساتھ. لیکن دیکھیں اس میں سب لوگ میری بات ایک بڑی کلیئرٹی سن لیں کہ اگر یہ 31 جنوری تک لوگ رجسٹر نہیں ہوں گے نیفٹیک کے پورٹل کے اوپر تو ان کا انٹرویو بھی نہیں ہو سکتا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کہ اگر 31 جنوری تک نیفٹیک کے پورٹل کے اوپر سیکیورٹی ایکسپرٹ کا نام لکھ کر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس نے لکھا ہوا ہے سیکیورٹی ایکسپرٹس بلو ایریا اسلام آباد, اگر لکھ کر وہ انٹر نہیں کریں گے, لیٹ سے میں مثال دیتا ہوں آسانی کے لیے, ان کی تو کلاس 25 بچوں کی ہے نا, اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے, 26 کو الاؤ نہیں کریں گے ہمیں نا. لیکن لیٹ سے مثال طور پہ 200 بچہ رجسٹر کر جاتا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے جی,
تو کیا ہوگا, میں ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گا نیفٹیک سے بات کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی, آپ نے اس دفعہ تو نہیں دی ہے مجھے, لیکن یہ بچے کہاں کے ہیں, یہ ملتان کے ہیں, لیا کے ہیں, سکردو کے ہیں, یہ کراچی کے ہیں, تو آپ امیڈیٹلی ہمارے انسٹیٹیوٹس کو نیکسٹ کے لیے پکڑے, کیچ کریں. خیر وہ پھر دیکھیں نوی صاحب, آپ اس سے بہت سمجھتے ہیں, نیفٹیک خود ایک بہت بڑا جوائنٹ بن گیا پاکستان کے اندر. ان کے 5 ارب روپے کا فنڈ ہے, ان کا سارا جو فنڈ ہے یہ کامیاب جوان پروگرام کا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نیفٹیک کے پیچھے 3 سال سے لگا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کام نہیں دیا. اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے سسٹم کو ایسا نہیں بن سکتا یہ شخص نہ, اور نہ بنوں گا انشاءاللہ تعالی, زندگی میں تو نہیں بنوں گا آپ کی. تو جو سسٹم ہے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں سارے, وہاں پہ کیا سسٹم ہے. خیر وہ جو باقی جگہ ملک میں چل رہا ہے وہ ہر جگہ وہاں بھی چل رہا ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ I am trying to understand the system, frankly speaking, اور میں چاہوں گا کہ آپ سب اس سسٹم کو سمجھیں. لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ ناؤ دا ٹیم آف نیفٹیک جو ابھی آئی ہے گی, دے آر ویری ڈائنامک پیپل, دے وانٹ اے پازیٹیو چینج. میں آپ کو اوپنلی بتا دوں, دے وانٹ اے پازیٹیو چینج. اور اگر یہ چینج لانے میں ہم ان کی مدد کر سکیں تو وہ ہمیں مدد کریں گے اگلی دفعہ. یار یہ اپنا ساجد ذرا آپ بولیں گے اس ٹاپک کے اوپر, ساجد آپ بولیں گے ذرا, آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے ساجد. راجیو سر صاحب آپ کا مائک بند ہے. ہمارا آپ بھی بولے, آپ کو آواز آ رہی ہوگی میرا خیال ہے. جی سر, السلام علیکم. السلام ساجد صاحب. جی سر, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارا یہ بیچ جو ہے نا اچھے طریقے سے کامیاب ہو کے نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیتا ہے, تو آنے والا ہمیں نیپٹا جو ہے نا خود بخود ہی ریفر کرے گا کہ جی آپ یہ لیں اور کریں, اور اسٹوڈنٹ بھی ہماری طرف بھاگے بھاگے آئیں گے کہ جی یہ تو اچھا کروا رہے ہیں, اور بھی لوگ کروا رہے ہوں گے لیکن ہم اپنے پہ فوکس رکھیں گے تو امید کافی ہے کہ یہ بہت اچھا چل پڑے گا. اور ہمارے ٹرینر جو میں ساجد دیکھ یہ رہا ہوں بتائیں, جو ساجد یہ بتائیں, ایک منٹ ساجد آپ اپنی بات کریں چھوڑیں. آپ اسلام آباد آ سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کو میرا بوال رہنا پڑے گا, میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں. یا چلے آپ دفتر میں رہیے گا, باقی لوگوں کو وہاں رکھ لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے ساری چونکہ آپ رہ گئے ہیں یہاں پہ, آپ یہ میری بات جی جی مانیں گے کہ جو باتیں میں اس وقت کرتا تھا وہ صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. سر اس وقت بھی ثابت صحیح ہو رہی تھی, اور رزلٹ اسی ٹائم نظر آ رہا تھا کہ امیدیں نظر آ رہی تھی کہ ہاں لیکن یہ ثابت ایک ہوں گے ایک صحیح, منٹ, آپ کی لیکن اب تو مجبوری تھی, 100%. ایک جی منٹ جی آپ کی مجبوری تھی. باقی آپ کی جو میں نام ہی لوں گا کسی کا, آپ جانتے ہیں میں نے ان کو سہولت بھی پرووائڈ کی, وہ لوگ چلے گئے بیکاز دے نیور بلیوڈ می, دے جی نیور جی بلیوڈ ان می. ٹھیک ہے چلیں, جی جی ہم نے ان سب کو دوبارہ اپروچ کر لیا ہے گا. جی وہ جی دیکھیں آپ کے کورس کو ڈیل کر رہا ہے جواد اس وقت, اوپنلی بتا رہا جی ہوں جی. میں. ٹھیک ہے, میں ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہتا ہوں جس میں امیزون کا جو اگلا کورس ہے نا, اس میں ہمیں 10,000 لوگ ملیں, 10,000 لوگ ملیں. بالکل بہتر. وہ مجھے نہ ملیں اسلام آباد کے اندر, وہ پورے پاکستان میں پھیلیں ہوئے ہوں. وہ کب پھیلیں گے؟ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, امیزون کے اس کورس کے اندر فزیکلی 25 لوگ موجود ہوں گے جو ابھی ایجنٹ آف جی. چینج بن جائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, اب مسئلہ یہ جی ہے جی کہ میں پھر نویز ظفر صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا کہ یہ تالا ہے, اس کی چابی بہت چھوٹی ہے, اور اس کی چابی نیت ہے. اس وقت نیت, اگر میں یہ نیت کروں کہ بھائی 100-150 بچوں سے میں ہی پیسے کما لوں, بس 2 بندے رکھ کے, آپ کو پتا ہے میری ٹیم میں 100 لوگ بیٹھے جن کو پڑھا سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر. میری ٹیم میں جو اس وقت بالکل بیٹھے ہیں سر. وہ پڑھا سکتے ہیں, اور ٹوٹل پورا کر سکتا ہوں گا, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میری خواہش ہے کہ یہ جو بچے پڑھے یہ واپس جائیں اپنے علاقوں کے اندر, جو میں شروع سے کہتا تھا, واپس جائیں. ہماری یاسر آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہماری یاسر؟ یس سر, آپ کی آواز کلیئر ہے, میرا نیٹ پرابلم تھا. آپ خانے واز میں کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. سر ایگریکلچر کی ٹریننگ کے حوالے سے نہیں ایگریکلچر ٹریننگ نہیں ہے اس میں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایگریکلچر ٹریننگ نہیں ہے اس کے اندر. آپ گریجویٹ ہیں, آپ ذرا بڑا سوچیں. یہ ٹریننگ پروگرام جو ہمیں ملے ہیں یہ 2 طرح کے ملے ہیں. ایک ٹیکنیکل ہیں جس میں سائبر سیکورٹی اور ڈیٹا فورینسکس ہیں. جو باقی 2 ہیں وہ نان ٹیکنیکل ہیں. اس میں امیزون ہے, اس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, اس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, اس میں
ویب ڈیولپمنٹ ہے, ویب انجینئرنگ ہے, یہ ڈیفائنڈ ہے. جو سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل فرینزک کے کورسز ملے ہیں یہ BCS کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کے لیے, اس میں دوسرا آ ہی نہیں سکتا کوئی. وہ لگا چھوڑ دیں اس گروپ میں, آپ ان کو چھوڑ دیں, وہ میں خود مینج کر لوں گا. میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ باقی دو گروپس کی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں امیزون ہے, اس میں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہے, اس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہے, اس میں گرافکس ہے. اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, میٹرک FA بھی چل جائے گا. آپ یہ بتائیں, میں 1 by 1 بات کر رہا ہوں. خانوال کے اندر آپ کوئی عرفان صاحب کے سیٹ اپ پہ اس وقت نہیں ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کر سکتے ہیں اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر, تاکہ اگلا پروگرام چلے ہمارا تو وہ انسٹیٹیوٹ اپروو کرائے ہم نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے آپ خود آ جائیں 6 ماہ کے لیے, مجھے نہیں پتا, آپ خود آ جائیں, میرے لیے بہتر ہوگا آپ خود آ جائیں, لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے ہمارا ہے, مجھے کیا پرابلم ہے. جو آپ کام کریں زراعت کا, آپ ان میں سے کوئی ایک یہ کورس بھی کر لیں, اس پہ آپ کیا بات کریں گے مجھے بتائیے. اور کم از کم 3-4 لڑکے اور آئیں خانوال سے, تاکہ 6 ماہ کے بعد وہ واپس جائیں اور وہ عرفان صاحب کے سیٹ اپ پہ ایک انسٹیٹیوٹ کھڑا کریں. وہ میں عرفان صاحب سے کہہ دوں گا کھڑا کر دیں گے. انسٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ ہوتی ہے, کمپیوٹر لیبز ہوتی ہیں, سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم اپروو کرائیں گے بفور دی نیکسٹ پیل. تو کیا ہوگا کہ اگلی دفعہ خانوال کے لوگ وہاں پڑھیں گے. یہی برے والے کی بات کریں, اگر آپ یہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اس پہ ذرا بات کریں پلیز, اپنا وقت نہ ضائع کریں. اگلے 20 منٹ بڑے امپورٹنٹ ہے, پلیز گو ہیڈ. جی سر میں انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک آپ اپڈیٹ 6 ماہ کرتا کے لیے آ سکتے ہیں اسلام آباد میں, یہ بتائیے مجھے. ہوں. سر میں آ سکتا ہوں سر. بالکل ٹھیک ہے, ڈن. اچھا, جس کو بھی میرا پیغام پہنچائے انہیں کہ میں صرف رہنے کی جگہ دوں گا. پلیز, میرے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنی انٹیگریٹی کی اور اپنی باتوں کے. کبھی یہاں جب لوگ پہنچ جائیں تو وہ کہ جی بتائیں جی ہم رہنے کی جگہ مل جائے گی, وہ بھی میرا والے ملے گی, گاڑی لائے گی چھوڑے گی, وہ میرا مسئلہ آئے گا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں گا تاکہ میرا جو میسیج ہے وہ صحیح پہنچے. اچھا جی, آپ نے ایگری کر لیا. اب آپ فوری طور پہ کنسرنڈ کورس کے اندر, کنسرنڈ کورس میں سائبر سیکورٹی میں نہ کرنا, ادھر نہ کرنا خدا کے واسطے. کنسرنڈ کورس کے اندر وہ پڑھ لے, گروپ میں شیئر ہوا رہے گا, کر لیں. اچھا, اب میں ذرا بات کرنا چاہوں گا حمیرہ اسلم سے. حمیرہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حمیرہ اسلم, السلام علیکم سر, بڑی اچھا گلے حمیرہ, معذرت. یہ ایک اچھا موقع ہے, یہ ایک اچھا موقع ہے, آپ خود تشریف لائیں. میرا تو مشورہ یہ ہوگا خود تشریف لائیں اور خواتین کے گروپ کو لیڈ کریں یہاں پہ نا, ٹھیک ہے. اب 6 ماہ آپ کیسے رہیں گی, ہفتہ اتوار چھٹی ہوا کرے گی, یو کین گو بیک, یو کین کم بیک. 5 دن ہوگا اس کے اندر. میرا مشورہ ہے آپ خود تشریف لائیں, اور اگر آپ نہیں آ سکتی کسی وجہ سے بھی, تو پلیز آپ اپنے لاہور کے نیٹ ورک کے لوگوں کو اس میں جوائن کروائیے, اور جو نان ٹیکنیکل کورسز ہیں ان میں سے کسی کو لائیے. اچھا جی, اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا اعظم صاحب, آپ بات کریں میرے ساتھ. اعظم صاحب, اعظم صاحب, اعظم انمیوٹ کر لو اپنے آپ کو ذرا. اچھا جی, ابھی جو کلیئر ہوا ہے وہ عمار ہوا ہے خانوال سے. کلیئر عمار, تم کم از کم 4-5 لوگوں کی ٹیم بناؤ خانوال سے. بلکہ میں تمہیں مشورہ دوں گا, آج لوگوں سے بات کرو. ایک بناؤ تم امیزون کی, ایک بناؤ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور SEO کی, ایک بناؤ گرافک ڈیزائننگ کی, اور ایک بناؤ ویب ڈیزائننگ کی. وہ کورسز ڈیفائنڈ ہیں ان میں. دیکھو, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر 31 تک یہ لوگ اپلائی نہیں کریں گے تو نیفٹیک انٹرویو نہیں لے گی ان کا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. اگر انٹرویو نہیں ہوگا تو یہ ہمارے خواب ہی رہ جائیں گے, بس گپے مارتے رہیں گے. پتہ لگا 2 فروری کو آپ لوگ سب مجھے گلا کر رہے ہیں, سر ہمیں تو کال نہیں آئی, ہم کیسے کریں, ہم انٹرویو کہاں پہ دیں. یہ آئی ایم سوری, جب کچھ نہیں ہوگا. گورنمنٹ کا کام ہے, وہ میری نہیں سنیں گے, وہ اپنی سنائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. سر مجھے پروسیجر بتائیے, جیسے کہ میں نے کورس کرنا تو ایک مجھے منٹ, کیا کرنا یہ پڑے گا؟ سارا پروسیجر آپ کو عالم صاحب سمجھا دیں گے. آپ کا کس سے رابطہ ہے ان کے اس گروپ کے اندر؟ سر مدثر صاحب سے رابطہ ہے. مدثر صاحب سے رابطہ ہے. چلے اب ان سے بات کرنے میں ان کو کہتا ہوں گا, کیونکہ میرا چیلنج وہی ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ مجھے ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ, اور میں آپ کو فوراً وہ تمام گروپ بھیج دیتا ہوں گا جس میں چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں. اس گروپ کو آپ جوائن کر لیں کنسرن کو, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے گا. اچھا جی, میں اب چاہوں گا ذرا. اچھا, اگر اعظم صاحب نہیں ہے تو ساری صاحب آپ بتائیے. ساری صاحب, آپ کا خواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود تشریف لائیں یہاں پہ,
یہ کورس کرنے کے لیے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں گا، تاکہ آپ کو اس میں انرولمنٹ ملے کلاس کے، ورنہ آپ اس میں بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو انرول کرائیں سب سے پہلے اس کورس کے اندر، اور برے والا سے کم از کم 6 یا 8 لوگ رجسٹر کرائیں اپنا، تاکہ یہ لوگ جب واپس جائیں برے والا تو آپ کے سیٹ اپ کو چلائے، جس کو ہم اس سے پہلے اپروو کرا لیں گے. جی آپ کیا کہیں گے ساجد صاحب اس کے اوپر؟ جی سر، میں مکمل تیار ہوں آنے کے لیے. میری آپ نے پچھلے دن بھی آپ نے مجھے کہا جی آپ اسلام آباد پہنچے، تو میری جواد سے بات ہو گئی ہے، تو جواد نے کہا جی ہم میں سیٹنگ کر رہے ریپیٹ کر رہا ہوں ہیں. اپنی بات. آپ کو حالانکہ سارا کام یہ آتا ہے جو آپ پڑھائیں گے، لیکن جی اگر آپ خود رجسٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، تو آپ اس کلاس سے بیٹھ نہیں سکتے. ٹیکنیکلی وہ آتے ہیں گے، وہ ہر ہفتے میں 3 دفعہ چھاپا مارتے ہیں. چھاپا کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بول رہے لوگ نا، اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان سے کہ بندے 4 ہوتے ہیں، وہ 25 کے پیسے لے لیتے ہیں لوگوں سے، اس لیے وہ گھبرائے ہوئے اس دفعہ. اور بہت اچھی ٹیم آئی ہے، میں سمجھتا ہوں. میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں پرانے لوگوں سے ڈس اپوائنٹ تھا کہ ان کے بڑے کھانچے گھسے تھے، لیکن اس دفعہ جو ٹیم نیف ٹیک کے اندر آئی ہے ہر لیول کے اوپر، وہ بڑے کلیئر ہے، وہ بڑی کلیئرٹی سمجھا رہے ہیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی اس میں رجسٹر ہوں. میرا مشورہ یہ ہوگا خود بھی رجسٹر ہوں اس کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، حالانکہ آپ استاد ہیں، اور ہم آپ کو انگیج کریں گے ان کو پڑھانے کے لیے. آئی ڈونٹ نو یہ کیسے کام ہوگا کہ وہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، وہ دیکھ لیں گے، لیکن یہ آپ جواد سے رابطہ کر لیں. اچھا آپ اکیلے مت آئے برے والا سے، آپ کم از کم 3-4 لوگ ساتھ رجسٹر کرائے اپنے اس کے اندر نا. ٹھیک ہے، تاکہ یہ لوگ واپس ہو سکے تو 1-2 خواتین بھی کرا لے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں گا، کیوں؟ کیونکہ خواتین کو خواتین ہی پڑھا سکتی ہیں میرے حساب سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونیٹی دے دی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. اور بلکہ عمیرہ آپ اس سے نمبر ایکسچینج کر لیں، آپ اس سے مشورہ کریں. ہی از اے رائٹ مین، ہی از اے سعید احمد. نمبر ڈال دو اس چیٹنگ کے اندر، عمیرہ آپ نمبر نوٹ کر لیں، یہ برے والا میں ہوتے ہیں. ہی از اے رائٹ مین. یہ پورا گائیڈ کریں گے کہ کس طرح کے لوگوں کو کس میں رجسٹر کرنا چاہیے. اعظم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اعظم کین یو ہیئر می؟ جی سر آ رہی، سر آ رہی آواز. اچھا اعظم آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ مجھے نا. ہم بھی سر 2 بچے آج انشاءاللہ وہ کل کو انرول کریں گے جی. 2 لڑکے انشاءاللہ آئیں گے. اچھا ایک تو آپ ایسا کریں نا، وہ جو آپ کا ہے نا بھوانے والا بندہ، کیا نام ہے اس کا؟ میشن. کوشش کریں، دیکھیں بہت بڑی بات ہوگی اور میشن آ جائے اس کے اندر رجسٹر کرا کے نا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اعظم، دیکھو 2 چھٹیاں ہوں گی ہفتے اتوار کی، بندہ جمعے کی شام کو جا کے منڈے کی صبح پھر آ سکتا ہے گا. 6 مہینے کی بات ہے. اگر میشن آ جائے کی طریقے سے، تو وہ نہ صرف اس کو کورس اٹینڈ کر لے گا، پورے پروسیس سے گزر جائے گا. اچھا یہ خیال رکھیے گا، جو لوگ پہلے نیفٹ کا کورس کر چکے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ ہماری آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کوئی شخص بھی دو کورس بھی اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج میری خواہش یہ ہوگی، آگے تم سمجھدار آدمی ہو، کہ میسم خود آئے یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹر کرائے اپنے آپ کو. کیونکہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹر نہیں کرائیں گے تو آپ کلاس سے بیٹھ نہیں سکتے ٹیکنیکلی. تو وہ جس طرح میں نے ابھی ان کو سمجھا رہا تھا میں ساجد کو، کہ یہ اٹینڈ بھی کریں کلاس کو اور یہ پڑھائی بھی اس کے اندر نا، تو یہ کر لیں اس کے اندر. اب دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، کہ آپ کے پاس صرف ٹائم ہے 31 جنوری تک کا. اگر 31 جنوری تک نیف ٹیک کے پورٹل پہ پوری انٹری آپ کی ہو کہ آپ کو میل نہیں آ گئی، آپ کو انٹرویو کال نہیں آ گئی، تو آپ لیگل نہیں ہوں گے اس کے اندر. اگر آپ لیگل نہیں ہوں گے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر. اگر آپ پہلی یا 2 کو مجھے کہیں گے سر میری مدد کریں، سوری گورنمنٹ کا کام ہے، میں مدد نہیں کر سکتا ہوں گا. جس طرح کے نوید ظفر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے نیٹ ورک کو پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے. دیکھیں اگر آج جو لوگ نہیں آئے کراچی سے، جی بی سے، گلگت اے جے کے سے، میرا تو قصور نہیں ہے گا. میں تو گروپ میں ہرے کو کہہ رہا ہوں گا کہ بھائی آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. میری تو خواہش ہوگی ظفر صاحب کی 150 بندہ سارا باہر سے آئے، یہاں ایک بندہ بھی نہ ہو یہاں کا، پنڈی اسلام آباد کا. کیوں؟ یہ بندے جا کے ایجنٹ آف چینج بن جائیں گے واپس. آپ کو ساری میری بات یاد ہے جب آپ لوگ سب جمع تھے یہاں پہ اور میرے دفتر میں 10 لوگ رہتے تھے، میں کہتا تھا آپ 10 لوگ پاکستان کو چینج کر سکتے ہیں گے، لیکن انلکیلی کوئی بھی نہیں رہا اس میں سے. دیکھیں نبی صاحب، میں نے ان بچوں کو رکھا وہاں پہ اپنے بچوں کی طرح، ان کا کھانے کا انتظام کیا، قریب ہوٹل تھا، یہ گواہ ہے، میں اس میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہوں گا. اور میرے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، میں اوپنلی بتا رہا ہوں سب کو.
کوئی اس میں فراڈ نہیں کیا. اب وہ میری جیب سے گئے ہیں پیسے. وہ ساجد بتاؤ کہ تمہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں, جو میں کیا بات کر رہا ہوں اس میں, بتائیں گے آپ ذرا. جی سر یہ 100% اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے بہت سارے لڑکوں کو وہاں پہ موقع دیا کہ آپ یہاں پہ رہیں اور جا کے پورا پاکستان چینج کر سکتے ہیں 10 لڑکے, ٹھیک ہے, لیکن بس وہ ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوری, کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ایک منٹ ایک بات اور جواب دے. کچھ لڑکوں کے سے مجھے نقصان پہنچ گیا اس وقت. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آئی او ٹی سینٹر اپروو نہیں ہوا کیونکہ ان کی میلوں کا جواب نہیں دیا گیا. میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ تم نے آئی او ٹی سینٹر کیوں اپروو نہیں, اس نے اپلائی کیا تھا. وڈ یو بلیو مجھے کیا بتایا گیا ہے کہ میلیں آتی رہی, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, مجھے آپ سب میرے بچوں کی طرح ہے کہ میں بچوں کو نام نہیں کرنا چاہتا. میلیں آتی رہی, ٹیلی فون کالیں آتی رہی. آپ ابھی عدیل کو فون کریں, اس کو فون کریں اپنا, اس کو جو میرے پاس لڑکا ہے, یہ کیا نام ہے اس کا, جو سیالکوٹ کا لڑکا ہے, نہیں حمزہ چلا گیا, ذیشان. ابھی آپ ذیشان کو فون کریں, مجھے کل بتایا ذیشان نے یہ کہ سر وہاں سے کالیں آتی رہیں کہ جی ہمیں جواب دے, ورنہ 25 بچے ہمارے پاس آج آئی او ٹی سینٹر کے بھی ہوتے. قسم خدا کی میں قسم سے کہتا ہوں, اگر یقین آ جائے, اگر یہ 25 بچے میرے پاس آئی او ٹی سینٹر رجسٹر ہو جاتے تو میں پاکستان میں آئی او ٹی کا کیا کرتا, آپ سوچ ہی سکتے ہیں. مجھے نقصان ہو گیا. یعنی یوں سوچیں, وہ حضرت علی کا قول ہے نا, کسی پہ احسان کرو, اس کی شر سے بچو. میں پھر ریپیٹ کروں گا, ادب ذرا بولو اس کو, نبی صاحب بولیں, حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بچو. اور شر ہوا ہے میرے ساتھ, آئی او ٹی سینٹر میں ہوا ہے شر میرے ساتھ. میں اس سے کیا بات کروں, آپ گواہ ہے. آپ ابھی اس کو فون کریں ذیشان کو, اس نے مجھے کہا کہ سر وہاں سے فون آتے رہے, میلیں آتی رہیں, ہم لوگوں نے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا مجھے نہیں پتا, یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ, لیکن نبی صاحب آپ یقین کریں گے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری, آج بھی نہیں ہمت ہار رہا ہوں گا. چلیں اس کو کنکلوڈ کریں. اوور ٹو یو شکیل صاحب, اوور ٹو یو. سر تھینک یو مچ. آپ نے, میں نے جب بھی دیکھا ہے واقعی خلوص کے ساتھ ہر کام میں حصہ لیتے ہیں آگے بڑھ کے عمار جعفری صاحب, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈیلیور کر دیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو کچھ بھی ریسورسز, جو بھی ان کی تجربہ ہے, اس کو اپنے ٹیم میں آگے ان کے ہینڈ اوور کیا جائے, اور ٹیم ایک ایسی مضبوط تیار کی جائے جو ان کے اس پلیٹ فارم کو لے کے آگے چل سکے. تو کافی اچھے لوگ اس میں آتے ہیں اس گروپ کے اندر, اور اچھی اپنی مفید گفتگو کرتے ہیں. تو جو آج انہوں نے بتایا عمار جعفری صاحب نے کہ جو نیوٹیک نے ان کو کورسز آفر کیے ہیں, 6 کے 6 کورسز واقعی بہت بہترین ہے فیوچر کے حساب سے. اور اس میں بچے آ کے جو تربیت حاصل کریں گے, وہ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں مزید بچوں کے ساتھ ٹیم بنا سکیں گے اور کام کو آگے بڑھا سکیں. خود انحصاری کی طرف ان کو راغب کریں گے کہ وہ لوگ بچے جا کے اپنا خود کاروبار کریں گے اور اپنے ساتھ مزید نئی ٹیم بنا کے اپنا کام کر سکیں گے. اور نوید صاحب نے اس طرح کہا کہ ہم ان کو وہ سوچ دے کے بھیجیں گے یہاں سے کہ انشاءاللہ انہوں نے خود ہی کھڑے ہونا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور مضبوط پاکستان کی طرف ہم نے قدم بڑھانا ہے. شکریہ نوید صاحب. میں چاہوں گا آپ چند لمحے اس کے مزید کچھ فرمائے, جتنی مزید گفتگو ہو چکی اس دوران میں. اچھا, یہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا مجھے. کوئی بات نہیں سر. اس میں یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرک موٹر ہوتی ہے نا, اس کے سائڈوں پہ جب بجلی چھوڑی جاتی ہے نا تو درمیان میں روٹر گھومتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا ماحول, ایسی فضا پیدا کی جائے جہاں پہ سوچ, ذہن اور عمل ہم آہنگ ہو سکے. ہمیں جو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ جذبات کے ساتھ. عقل جو ہے نا وہ ہمیشہ تجسس کا باعث بننا چاہیے جو کہ جستجو پہ جا کے ختم ہو, اور جذبات کو جو ہمیشہ جذبہ بننا چاہیے. ایز اے نیشن جو ہماری مین اسٹرینتھ ہے وہ عقل مند ہونا نہیں ہے بلکہ جذباتی ہونا. یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں رکھتے, یہ چیزوں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور جذبہ بن جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی عقل کو سمجھ میں کنورٹ کرنے کا ہنر سیکھیں. اس کے لیے آپ کو سوجھ بوجھ چاہیے ہوتی ہے جو کہ کوگنیٹو فنکشن ہے.
تو بنیادی طور پہ ہمیں اپنے جو عقل مند لوگ ہیں جو کہ بے انتہا ہیں پاکستان میں لیکن سارے سمجھدار نہیں ہیں، تو عقل مند اور سمجھدار میں فرق یہ ہے کہ عقل جو عقل رکھتا ہے جو اللہ نے مہیا کی ہے، سمجھدار یہ ہے کہ اس عقل کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے سوجھ بوجھ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، اور کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر جذبات زیادہ رکھتے ہیں لیکن انہیں طریقہ معلوم نہیں ہے کہ جذبات کو جذبے میں کیسے ڈالنا ہے، اور جو ہمیں ہماری کیوریوسٹی ہے تجسس کو جستجو میں کیسے بدلنا ہے۔ یہ دو ایلیمنٹس ہیں اور دونوں کے لیے سوجھ بوجھ کا کام ہے۔ اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ ہنر رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایسی صحبت پرووائڈ کریں جہاں پہ صحابہ بن جائیں۔ ماحول کی جو امپورٹنس ہے، جیسے بیج جب لگانا ہوتا ہے تو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ٹنل فارمنگ کا کانسیپٹ ہے، تو اس پودے کو وہ مواقع فراہم کرنے ہیں جو اس کے لیے سازگار ہیں اس چیزوں میں وینچر کرنے کے لیے۔ تو یہ جو گیم چینجر ہے جو میری نظر میں ابھی تک سامنے آ رہا ہے، سارے ہی سٹیپس ہیں جو لیے ہیں، لیکن اگر مجھے بالخصوص دو کا منشن کرنا ہوگا تو یہ سائبر سیکیورٹی اور یہ جو ڈیجیٹل فرینزک ہے، یہ بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے جو کہ جعفری صاحب کی ٹیم کی ہے، اور یہ ایک ایسا ہے، ابھی مجھے یہ خدشہ ہے اور خطرہ بھی ہے کہ جب بھی لوگوں کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ رجسٹر کرائیں اپنے آپ کو گرافکس میں کرائیں یا وہ ویب ڈیزائننگ میں کرائیں، اور دوسری طرف یہ دو ہوں گے تو وہ یقینی طور پہ پہلے سمپل چیزوں کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ یہ وہ کورسز ہیں جو کہ وہاں پہ لوکل انسٹیٹیوٹس والے بھی آفر کر رہے ہوں گے، یہی والے۔ تو ابھی یہ چیلنج جو پہلے درپیش ہے کہ کس طریقے سے انہیں مائل کیا جائے کہ ایک اچھے انسٹیٹیوشن کی طرف دے کین گیو 6 months آف دیئر لائف، جو کہ ادروائز وہ سمجھیں گے وہ بڑے پروڈکٹیو ہیں۔ تو یا تو یہاں پہ جو ٹریننگ کرائی جائے وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہو، آرڈنری ٹریننگ نہ کرائی جائے جو باقی انسٹیٹیوشن کراتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ایسے لوگوں مطلب ہے یہاں پہ انسٹرکٹر ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو انفلوئنس نہ کریں بلکہ انسپائر کریں۔ تو ہم لوگوں کو یا کیونکہ عادی ہیں انفلوئنس کرنے کے، تو جو انسپائر کرنے کی ہے ہنر ہے یہ بھی آنا چاہیے استاد کو۔ اور ہمیں جو استاد یہاں پہ رکھنے ہیں وہ خالی تعلیم دینے والے نہ ہوں، وہ مینٹور ہوں، جو بچوں میں جو خرابیاں ہیں، جو گیپس ہیں ان کی پرسنالٹی میں، انہیں بھی ہیلپ آؤٹ کریں کہ ان کو ایک اچھا لرنر بنا سکیں، ان کے اندر وہ طلب پیدا کریں جو انہیں طالب علم بنا سکیں۔ اور جب تک مطلوب کوئی چیز نہ ہو تو اس کو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ وہ لیس الانسان الا ما سعی ہے کہ ملتا وہی ہے جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ کوشش آپ اس کے لیے کرتے ہیں جس کا فوائد آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ تو اس لیے مارکیٹنگ بیکمز اے ویری ویری امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، کہ اس کو اگر ایڈورٹائز کرنا ہے ڈیجیٹل پاکستان سے تو جو ایون گرافک کورسز یا باقی کورسز ہیں وہ بھی واضح کریں کہ what difference it is going to make in their life، کہ آپ آرڈنری کام 6 مہینے ضائع کر سکتے ہیں اور ایک ایکسٹرا آرڈنری کام کے لیے 6 مہینے لگانا، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو کہ کمیونیکیشن کی ڈومین میں ہیں، جو لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا جائے، ان کو فوائد بتائے جائیں، اور کہ یہاں سے اس انسٹیٹیوشن سے ٹریننگ کرنے کے بعد لیٹ سے کہ آپ اگلا بھی انہیں آفر کر دیں گے یا کوئی انسینٹیو دیں گے جو ابھی کوئی اور نہ افورڈ کر رہا ہو اس وقت۔ ادروائز کیونکہ ان 900 میری اطلاع کے مطابق نیفٹیک نے اس دفعہ 900 کے قریب انسٹیٹیوٹس ہیں جو شارٹ لسٹ ہیں، تو اس میں پروبیبلی یہ جو 2 کورسز ہیں یہ واحد شاید ڈیجیٹل پاکستانی ہے یا CIT ہے جس کے نصیب میں یہ آئے ہیں، باقی سارے کورسز اسی نیچر کے ہیں جو کہ عام ہیں اور سطحی قسم کے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ کن کورسز کو کس طریقے سے ڈسپینس کیا جائے تاکہ جو یہاں سے فارغ التحصیل ہیں وہ خود نمائندگی کریں فیوچر کے لیے اس سینٹر کے اور اس انیشیٹو کے۔ تو اس طرح کی اگر اپروچ اگر بنائی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک وہ نام بھی بن جائے اور کام بھی ہو جائے۔
کچھ لوگ ہیں جو کہ کام نہیں کرتے لیکن نام کے لیے اپنے کیش کرتے ہیں، وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. تو کامیاب اسے ہونا ہے جس نے ویلیو ایڈ کرنی ہے، ان کی جو زندگی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرق لے آنا ہے جو ان کو ذاتی حیثیت میں بھی فائدہ پہنچائے اور ان کی وجہ سے معاشرہ بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھائے اور ملک ترقی کرے. تو میرے تو نزدیک اس طرح کا ایک ماڈل ہے اور گولڈن اپرچونٹی ہے، اس کو لوز نہیں کرنا جی چاہیے. شکریہ، جی شکریہ نوید صاحب، آپ نے واقعی بہت اچھی بات کی. جو آپ نے جو بھی آخر میں چند باتیں کہی نا، میرا SWOT انالیسس آپ نے مکمل کر دیا. میں نے سب سے پہلے بات کہی تھی کہ SWOT انالیسس میں جو اسٹرینتھ ہے نا، وہ یہ اکیڈمیز ہیں، جو جعفری صاحب کی 3 اکیڈمیز ہیں، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اس کی بنیاد پر ان کو چیز ملی ہے. کیا چیز ملی ہے؟ اپرچونٹی. اپرچونٹی میں نے کہا کہ 6 کورسز میں جو آپ نے تجزیہ کیا کہ جو 2 بہترین کورسز ہیں، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل فورینزک، وہ واقعی انہیں کو ملی ہوئی ہے اور باقی کسی کو نہیں ملی. یہ چیز اپرچونٹی ان کو ملی ہے. ایک دوسری بات ہو گئی کنفرم. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے جب یہ بتانا کہ صرف یہی 3 اکیڈمی سلیکٹ ہوئی ہے ان بہترین کورسز کے لیے، تو یہ چیز میری اور مضبوط ہو گئی کہ ان کے پاس یہ چیز ٹیم ہے یہ ٹیکنالوجی ڈیلیور کرنے کے لیے. تو اس کی بنیاد پر SWOT انالیسس کے 3 پیرامیٹرز وہ میرے مکمل ہو گئے. تجزیہ میرا قریب پہنچ گیا. اب جو میرا تھریٹ تھا، تھریٹ میں وہی بات تھی جو اس کی آپ نے نشاندہی کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا تھریٹ یہ تھا کہ سلیکشن، کہ جن اسٹوڈنٹس کو ہم DICs کے ذریعے سے سلیکٹ کر کے لائیں گے اور ان کو ہم یہ سوچ دے سکیں گے، ان کے ہاتھ میں ہم یہ مشل پکڑا سکیں گے کہ آپ نے واپس جا کے کیا کرنا ہے. تو یہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ واقعی اس زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ بچے آ جائیں، یا اگر وہ آ بھی جاتے ہیں دوسری جگہوں سے سلیکشن کے بعد، تو جو ٹیم جعفری صاحب سوچ رہے کہ آپ نے ان بچوں میں وہ گیپ کو فل کرنا ہے، ان کی سوچ کے اندر، وہ جذبے کے اندر، وہ آپ نے جذبہ ان کو دینا ہے اور وہ شعور بیدار کرنا ان کا کہ وہ جا کے انہوں نے کیا کام بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ سارے کام مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ان کو دیا ہے، جعفری صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہمیں بھی جوڑ دیا ہے، اس ٹیم میں شامل کیا ہے. اور جتنے لوگ اس گروپ میں آئے ہیں انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ ان کورسز میں حصہ لیں گے. تو یہ ہمارے آج کی گفتگو رہی. اچھا میں ذرا ایک سیکنڈ کیونکہ اب ٹائم ذرا کم رہ گیا. سر آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں اس وقت. عمار بیٹھے ہیں خانے وال سے، ساجد آپ بیٹھے ہیں برے والا سے، اور اعظم آپ بیٹھے ہیں حافظ آباد سے. آپ تینوں مجھے ایگزیکٹ بتائیں کہ کتنے لوگ آپ بھیج سکتے ہیں اس کورس کے اندر، اور رجسٹر کرائیں. میک شیور رجسٹر کرائیں اپنے ان کو. ایک تو میں چاہوں گا عمار آپ اور ساجد آپ دونوں خود رجسٹر ہوں، اور چونکہ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے سائبر سیکیورٹی برائی سے، ادھر تو نہیں ہو سکتے. آپ اپنے کنسرن میں رجسٹر ہوں. آپ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں. اور اعظم صاحب آپ کم از کم میسم کو ضرور بھیجیں اس کے اندر، اس کورس کے اندر. یہ تو 3 کی لوگ ہو گئے. میسم از فار حافظ آباد اینڈ جو چنیوٹ، عمار از فار خانیوال اینڈ ساجد از فار بورے والا. اور آپ اپنے اپنے علاقوں سے کم از کم 2 3 لوگ رجسٹر کروائیں، تاکہ جب آپ واپس جائیں تو آپ کی ٹیم بلڈ ہو چکی ہو. بیفور آئی فنش، پہلے عمار آپ بولیں، پھر ساجد آپ بولیں، پھر اعظم آپ بولیں. اوور ٹو یو. سر انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا جو بھی لوگ اس کے اندر رجسٹر ہونا چاہ رہے ہوں گے سر. لیکن جو کنونشنل کورسز ہیں یہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہے ہیں. یہ میں نے سرچ کیا ہے اس کے اوپر سارا تھوڑا ٹائم اس کا لگا کے. مطلب ہے آپ نے، اس کا مطلب ہے ہمیں نوید صاحب کی بات نہیں سنی. نوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پلیز لسن ٹو ہم کیئرفلی، از اے ویری ویلیبل پرسن ٹو می. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل جو ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس ہے وہ ہر جگہ ہو رہے گا، لیکن جب آپ یہاں پڑھیں گے تو یہاں حذیفہ علی آئے گا پھر آپ کے پاس. یہاں پہ جو ان کی ESP ٹیم پڑھا رہی ہے وہ لوگ آگے پڑھائیں گے نہیں، وہ لیڈی ویری فرینک پڑھائیں گے. اس میں میں نے ساجد یہ لکھا بتایا ہے اس میں کہ پڑھائیں گے اس کے اندر ہمارے اپنی ٹیم. ظاہر ہے کسی کے پاس 6 گھنٹے نہیں ہوتے پڑھانے کے لیے آپ کو. اس میں نے عزیزہ کو بھی کہا ہے، آپ کو بھی کہا ہے، وہ جواد آپ سے بات کر رہے گا، اور اس کے فائنینشیل آپ جواد سے طے کریں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو ہماری یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اپنے 2 گھنٹے ضائع کر دیے پچھلے. نبی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کورسز ہیں نان ٹیکنیکل یہ ہر جگہ پڑھائے، اور یہی چیلنج ہے
تو ہم تو جذبے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی رہنے کی جگہ پرووائڈ نہیں کرے گا, آپ کہیں چلے جائیں, ہم رہنے کی جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کھانے کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا ہوں, میں اوپنلی بتا رہا ہوں تاکہ کوئی کنفیوز نہ کرے اس بات کو میری نا. اگر میں 150 لوگوں کی کھانے کی ذمہ داری لے لوں میں تو مارا جاؤں گا, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے رہنے کی جگہ میں دوں گا, اور اس کے اندر میرے ذہن میں کئی ماڈلز ہیں, وہ بتاؤں گا آپ کو جب آپ لوگ آئیں گے, وہ ان کو بتاؤں گا جو آئیں گے. رہنے کی جگہ میں دوں گا روبوس قسم کی, اور وہ اپنے کھانے کا ارینجمنٹ خود کریں گے. 2 منٹ کو فرض کریں ہمار کہ یہ جو جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ 3 لوگ آ جاتے ہیں کھانے وال سے, اور حفظ آباد سے, اور چنوٹ سے, اور بورے والا سے. یہ 3 لوگ جا کے اپنا انسٹیٹیوٹ, جب تک یہ واپس جائیں گے انسٹیٹیوٹ کھل چکا ہوگا. اچھا وہ خود بھی کھول سکتے ہیں, ان کی اگر وہ افورڈ کر لیں گے خود کھول لیں گے, ورنہ میں کھلوا دوں گا ان کو. تو جو چوتھا پروگرام آئے گا اس میں وہ انسٹیٹیوٹ چلے گا, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے گا. اگلی بات اپنی آپ کرے اپنا ساجد, پھر میں اعظم سے بات کروں گا تاکہ ختم کریں. اوور. جی سر, مجھے تو کافی دوست یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, بلکہ آپ نے مجھے اچھا موقع دے دیا ہے. تو میں اب ان کو فارم دیتا ہوں, وہ باقاعدہ فل کرتے ہیں, اس کو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم وہی لڑکے یا وہی بچیاں وہاں پہ لے کے جائیں جو وہاں پہ جا کے سیکھیں, اور آ کے پھر اپنے علاقوں میں نیکسٹ جو نیپکا کا پروگرام ہوگا اس میں وہ حصہ ڈال سکے اپنا. ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اپرچونٹی عمار صاحب کے آفس میں ہمیں ملتی ہے اور جو ملنی ہے نا, وہ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے, نہ سوچ پا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی پریکٹیکل کیے نہیں, وہاں پہ گئے ہی نہیں. یہ دوست بھائی جو میرے بیٹھے ہیں نا, تو ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جا کے لازمی سیکھنا چاہیے. بے شک وہ آپ کے شہر میں, آپ کے ہمسائے میں کیوں نہ کروا رہے ہوں, آپ کو یہاں سے چھوڑ کے اسلام آباد لازمی جانا چاہیے. تو میں اپنے دوستوں کو, میں آج ہی بلکہ ابھی فارم سینڈ کرتا ہوں, سب کو کہتا ہوں کہ جی آپ لوگ تیار ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو سکے میں لے کے آتا ہوں. جی سر, ہم بھی اس کو پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو 3 ہمارے اداروں کو 2 کورسز ملے ہیں, تو ہر کورس میں 2 کی ہم ٹرائی کر رہے ہیں حافظ آباد, چنوٹ اور جنگ سے, کہ کم سے کم 12 بچوں کا. بلکہ ہم نے کل کا کوئی ایک پلان کیا ہے کہ یار رہائش وہ دے رہے ہیں, کوک اور جو کھانے کی سبسڈی میں ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے حافظ آباد, جھنگ اور چنوٹ. تو دیکھیں ایک انشاءاللہ منٹ دیکھو, عالم ہمیشہ دینے کی بات کرتا ہے, ہمیشہ میں دیکھا ہے گا. عالم تمہیں یاد ہے کچھ دن پہلے تم نے اسی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم نا میرا بھوال کے اندر ایک وہ جھنگ کے لوگوں کی اپنے جو ہے حفظ آباد, جھنگ اور چنوڑ کے لوگوں کے لیے ایک جگہ بناتے رہنے کے لیے. اٹس اے ونڈرفل سر, میں آئیڈیا. نے نفیس صاحب سے وہ سارا لیا ہے سبسڈی, اور ساری ان کا پلاننگ, کمرے کو کس طرح مینٹین کر کے کتنا ایکسپینس ہے. ہم بلکہ کوک کا بھی ارینج کر رہے ہیں کہ اپنے سیٹ اپ سے لے کے جائیں, وہ اچھا پڑھیں میں بھی. تمہیں اور ایک بزنس بتاتا ہوں, انشاءاللہ تم ایک کوک پکڑو چنوٹ کا, تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. دیکھو چلو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں, بڑی بور باتیں کر لی. دیکھو دنیا داری کی بات بھی کرے, ہم نے نبی صاحب الدین کی بات بھی بتا دی, ہم نے پیسے کمانے کی بات بھی کر لی. اب ذرا تھوڑی لیٹس کنکلوڈ ود اے گڈ نوٹ. تو میں اعظم یہ سوچو تمہیں کوک پکڑو ایک نا, ٹھیک ہے, اور اسے کہو بزنس کر بھائی, تو وہ ریسٹورینٹ کھولے. میرا بغوال میں باقاعدہ ڈیجیٹل پاکستان ریسٹورینٹ ہونا چاہیے سر, جو کھل گیا. چیپ فوڈ پرووائڈ کرے. دیکھو میری بات سنو, میں ایک پیسہ نہیں لیتا اس میں, بچے جانے وہ جانے, ٹھیک ہے, جو بچے رہیں گے وہاں پہ نا. یہ دیکھو اگر میں مثال دے رہا ہوں, چلو اس کے اوپر پھر آپ نفیس سے بات کریں, نفیس سمجھاؤں گا میں. اچھا جی, اینی باڈی وانٹ ٹو سی اینی تھنگ بفور آئی سر میں فنش؟ کہنا چاہ رہی تھی, سر میں تو کہنا چاہ رہی تھی کہ کوک کا کام مجھے دے دیجیے گا, میں آئی انشاءاللہ تو میں پکا کے کھلاؤں گی. نہیں, ہاں ایک سیکنڈ, آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. دیکھیں اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں نا, تو خواتین کے لیے میں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کمرے بڑے کم ہیں, میں خواتین کو ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. واش روم اٹیچ ہے, سب کچھ ہے, آپ آئیں, خود بھی آئیں, جو بھی آپ نے بچے لانے ہیں, ساری بچیاں, باقی بلکہ باقی بھی شہروں سے بچیاں ہیں ان کو رکھیں آپ ایز اے وارڈن آف دی. بڑا ضروری ہے یہ بات بتانا, جب بچیوں کو آپ لیتے ہیں تو بڑی ذمہ داری دیتے ہیں, ان کے ماں باپ آپ کے حوالے کرتے ہیں. آپ اس کو بالکل پلان کریں, اس کمرے میں آرام سے 6-7 بچیاں رہے, وہ ہم پلنگ ولنگ لگوا دیں گے ان کے. اور آپ پرسنلی آپ عادل سے بات کریں, میرے سے بات نہ کریں,
آپ ایک کینٹین مینج کریں بس وہاں پہ جو کھانا دے لوگوں کو, کتنی اچھی بات ہوگی. اعظم آپ کو یاد ہے جب میں آپ کے ساتھ بھی آیا تھا ٹور پہ تو آپ نے اپنے ادارے میں مجھے ٹھہرایا تھا کینٹین میں نے کہا تھا یار یہ مجھے 5 اسٹار سے بہتر لگ رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ساتھیوں اعظم صاحب کے ادارے کی وہ جگہ تھی تو وہاں پہ بڑا روباسٹ ارینجمنٹ تھا, سمپل منجی بستر والی بات تھی, لیکن ان کی کینٹین میں ایک پیار محبت کا ماحول تھا. کوک لا کے خود چیزیں دے رہا تھا, صاحب جی یہ انڈا لے لو, یہ پراٹھا کھا لو, یہ چائے پی لو. تو اس طرح کو ماحول پیدا کیا جائے وہاں پہ میرا بغوال کے اندر نا. سر ہم نے کل کی نا ایک سپلائی چین پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے فارم سے بالکل ساتھ ہی دودھ, ساگ, گڑ اور مکی, یہ ہم ڈیلی سپلائی چین کا بھی سوچ رہے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹی تک وہ لوگ جاتے ہیں, وہاں سے ہم یہ چیزیں وہاں کے اٹھا کے اپنے RIC پر پہنچا دیں ان بچوں کے سٹے کے دوران. انشاءاللہ اب لوگوں کو دکھا بتا تو کافی رہے آپ آتے ہیں, یہ ان کی قسمت ہے جی. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ اس کو میں ختم کرنا چاہوں گا, جو ٹائم ہو گیا, میں نے بھی کہ 10:30 پہنچنا, میں لیٹ ہو رہا ہوں. ایسا ہے کہ اپنا آج رات کو 8 بجے ہمارا SG2 کے اوپر ویبینار ہے. ویبینار گروپ میں شیئر ہو چکا ہے گا, اس کا لنک وغیرہ کہ نہیں ہے تو مجھے DM کر دو, میں بھی بھیج دوں گا. میرے سے کوئی بھی چیز لینی ہو مجھے میسج کریں واٹس ایپ کے اوپر, میں اسی وقت آپ کو رسپونڈ کر دوں گا. سب لوگ جوائن کریں, ریلیونٹ ہے. میں نبی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ ضرور جوائن کیجیے گا, ریلیونٹ ہے کیونکہ SG2 کہتا ہے کہ نو ہنگر, جو ابھی آدم نے بات کی ہے کہ سپلائی چین, اس کا واحد طریقہ یہ ہے نو ہنگر. کافی لوگ بول رہے ہیں اس کے اندر. اچھا آدم, میں نے سوچا یہ ہے کہ پاکستانی جتنے بولیں گے وہ اردو میں بولیں گے اور گورے جو بولیں گے وہ انگریزی. امار آپ سن رہے ہیں میری بات؟ امار آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یس امار ہی بول سر. رہے. اچھا امار آپ بھی بول رہے ہیں نا اس کے اندر نا, ہمارا میں بول رہے سر ہیں کہ آپ نہیں بول رہے آپ جی؟ نے وہی کہا تھا سٹارٹنگ میں تھوڑا سا جو ماڈریٹ کرنے کا. نہیں چلے وہ آپ میں بات کر لیں گے اس کے اوپر ٹاپک پہ. اگر آپ کو موٹیشن کی پرابلم آئے تو میں کر لوں گا, لیکن آپ بول ضرور رہے ہیں اس کے اندر نا. اچھا فلائر وغیرہ پہ آپ کی پکچر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دیکھتا ہوں سر دوبارہ میں. نہیں یہ دیکھ رہے نہیں, جلدی آج شام کو ہے وہ. بہرحال میں نے امار کو کہا تھا کہ اس کو چلے بس ٹھیک ہے. اچھا اعظم آپ امار اردو میں بولیں گے, کوئی ضرورت نہیں انگلش میں بولنے کی, ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر ہم اپنے دیکھیں آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے, یہ 4.5 مہینے چلنا ہے ہر سنڈے کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے گوروں کو بھی قابو رکھنا ہے اور پاکستانیوں کو بھی قابو رکھنا ہے. گوروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ کی بات بتاتے ہیں, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے, کوریا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر میں صرف گوروں کو فوکس کرتا ہوں, میں نے دیکھا تو پھر میرے پروگرام میں صرف گورے بیٹھے رہتے ہیں اور میرے پاکستانی بچے نہیں آتے اس کے اندر, کیونکہ وہ بور ہو جاتے ہیں کہ 2 گھنٹے بیٹھے گورے انگریزی سن رہے ہیں. اچھا ان کی اپرچونیٹی اچھی انگریزی بول رہے ہیں وہ نا, تو سنیں ان کی بات نا, کیونکہ وہ صرف انگریزی نہیں بول رہے, وہ آپ کو پورے پروجیکٹس بتا رہے ہیں کام کرنے کے لیے. اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام گلوبل کمیونٹی فرینکلی اسپیکنگ. وہ جو ہے نا میری سوچ کیا ہے, یہ SG کی سوچ ہے, تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد جتنے پاکستانی لوگ ہیں میں چاہوں گا وہ اردو میں بولے. اگر وہ نہیں چاہتے اردو میں بولنا, بول لیں انگریزی. اب اعظم اچھی انگریزی بولتا ہے, میں سمجھتا ہوں اعظم جب بھی بولا ہے انٹرنیشنل فورا کے اوپر اچھی انگریزی بولا ہے. لیکن اگر اعظم اردو میں بولتا ہے تو اعظم کی آواز دور تک جائے گی, سمجھداری کی بات ہے. تو چلیں انشاءاللہ آپ سے رات کو ملاقات ہوتی ہے 8 بجے, اور سب لوگ آئے اس کے اندر. اعظم جتنی جگہ جتنی تشہیر کر سکتے ہو اس فلائر پہ زوم لنک دیا ہوا ہے اس کے اوپر نا, اس فلائر کی آؤٹ ریچ کرو تاکہ میکسیمم لوگ شام کو ہوں. اور میں ذکر کروں گا یہ اس پروجیکٹ کا جس کے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھوک اور ننگ ختم کرنی ہے, ملک کے مسائل آپ نے کم کرنے ہیں, تو آج آپ کو آگے آنا پڑے گا. نبی صاحب کنکلوڈ کریں گے 2 منٹ کے اندر اس کو, تاکہ پھر ہم آگے اس کو بند کر دوں. اس میں سر یہ ہے کہ آج کافی سیر حاصل بحث ہوئی, اور ایک مثبت نوٹ کی طرف یہ سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ when there is a will there is a way, when there is a good will also so there are many more ways. تو ابھی جیسے یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے کورس کو کامیاب کرنا ہے, تو اپنے اپنے اینگل سے سارے اگر اس میں کنٹریبیوٹ کریں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو ایک وقت کا خواب تھا وہ حقیقت میں نہ بدل جائے.
تو یہ گولڈن اپرچونٹی آئی بلیو کہ ایوری بڈی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ، اور یہ میرے خیال میں ایک ریئل اپرچونٹی ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ساتھیوں بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی صبح. خدا حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.